وابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما انہما قالا سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی اعواد منبرہ لینتہین اقوام عن وضعہم الجمعات او لیختمن اللہ علی قلوبہم ثم لیکونن من الغافلین رواہ مسلم۔ حضرت ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماؤندے نے کہ اسی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو ممبر دے اتے اے بات فرماؤندیاں سنیا کہ لوگ جمعے چھڈن تو باز آ جان گے ورنہ اللہ تعالیٰ انہاں دے دلاں تے مور لا دے گا، پھر وہ غافل ہو جان گے اللہ تو۔ اس حدیث نو امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان فرمایا۔ جمعے دی خصوصی اہمیت ہے اس لحاظ دے نال کہ نماز تے بندہ کسے عذر دے موقع تے کلا بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن جمعہ ایسی چیز ہے یہ بغیر امام تو نہیں پڑھیا جاتا، یہ بندہ کلا نہیں پڑھ سکتا، امام ہوئے گا، جماعت کرائے گا، خطبہ دے گا تے پھر جمعہ ہوئے گا۔ انسان کھیتاں وچ کام کردا ہوئے، وقت آ جائے جماعت دا تے اجازت ہے کہ او نماز اوتھے پڑھ لے، مسجد نہ آوے کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح جیڑا بندہ مسجد تو بہت دور ہے جتھے اذان دی آواز نہیں جاندی، اگر بغیر سپیکر تو کہی جاوے، اگر او مسجد دے اندر نہیں آ سکتا کسی مجبوری دی بنا تے جتھے ہے اوتھے ہی پڑھ لے، یہ اجازت ہے شریعت والوں، اگرچہ وہ فضیلت تو محروم ہو جائے گا۔ مسجد دے اندر آ کے پڑھنا یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر وچ نماز پڑھ لینا، اپنی دکان تے نماز پڑھ لینا، یہ دے مقابلے چ مسجد دے اندر آ کے نماز پڑھنا 27 درجے افضل ہے۔ ایک روایت 25 آیا، ایک 27 آیا۔ اگر سری نماز ہو یعنی ایستا پڑھنے والی تے 25 درجے، تے اگر جہری نماز ہے یعنی اچھی پڑھیا جاندہ ہے تے 27 درجے، کیونکہ او دے وچ دو چیزاں زائد ہوندیاں نے۔ یہ جڑے 25 تے 27 درجے دی فضیلت دسی ہے نا، یہ دراصل اینے کام کرنے پیندے نے اس بندے نو جڑا مسجد وچ نماز پڑھنا ہوندا ہے۔ جیڑا گھر بہندا ہے وہ ان 25 یا 27 کماں تو محروم رہندا ہے، لہذا انہوں ثواب بھی پھر انہاں کی ملدا ہے۔ جہری نماز دے بھی دو کام زائد ہوندے نے، ایک تو امام دی قرات سننا یہ زائد ہے، تے دوسرا بلند آواز دے نال آمین کہنا۔ یہ دو چیزیں ایسیاں نے جیڑیاں سری نماز چ نہیں جہری نماز چ نے۔ اس واسطے یہ چونکہ دو کم بڑھ گئے لہذا ثواب بھی 2 درجے بڑھ گیا۔ تو مسجد دے اندر آ کے نماز پڑھنا یہ 25 یا 27 درجے افضل ہو گیا اگر باجماعت پڑھی جائے، مسجد دے اندر آ کے بھی باجماعت پڑھی جائے۔ اگرچہ اکلا مسجد چ آ کے پڑھے تو او دی بھی فضیلت بڑھ جاتی ہے گھر دے نالوں، کیونکہ او دے وچ بھی انہوں کچھ نہ کچھ کام تے کرنے پیندے نے نا۔ یہ جمعہ ایک ایسی چیز ہے کہ انہوں کوئی بندہ چاہے انہوں اذان پہنچ دی ہوئے نہ پہنچ دی ہوئے، او اگر کھیتاں وچ کام کر رہا ہے تد بھی، کسے کارخانے چ کام کر رہا ہے تد بھی، اگر او پہنچ سکتا ہے مسجد تک، یعنی معذور نہیں، معذور دا معنی ہوندا کوئی اپاہج ہوئے جڑا چل نہیں سکتا، کسی دی مدد نال بھی آنا مشکل ہوئے، نابینا آدمی اگرچہ معذور ہے لیکن وہ کسی دی مدد نال آ سکتا ہے،
آن والوں چ کسی نو کہے میرا ہاتھ پھڑو تے میں جاواں۔ اس واسطے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا آدمی نو اجازت نہیں دیتی گھر پڑھن دی۔ یہ عذر تو ہے لیکن ایسا عذر نہیں کہ آ نہ سکے۔ ہاں اپاہج آدمی، انتہائی مریض آدمی وہ نہیں پہنچ سکتا، انہوں شریعت اجازت دیندی ہے۔ تو جمعے واسطے مسجد چ آنا ضروری ہے۔ کھیتاں چوں کم چھڈنا پائے گا، کارخانے چوں کم چھڈنا پائے گا، جیڑی بھی مصروفیت ہے چھڈ کے او کسے نہ کسے قریبی مسجد دے اندر جمعہ پڑھنا فرض ہے۔ آپ نے فرمایا جمعہ واجب ہے، واجب علی کل حق واجب علی کل مسلم فی جماعت۔ فرمایا ہر مسلمان دے اتے ضروری ہے، واجب ہے با جماعت پڑھنا، کیونکہ کلہ تے ہو ہی نہیں سکتا، کلہ تے ہو ہی نہیں سکتا۔ تے ایویں نہیں کہ دو بندے رل کے کسے بیٹھ کے پڑھ لین، یہ بھی نہیں، یہ مسجد دے اندر ہوئے گا اور با جماعت ہوئے گا۔ کثیر تعداد چاہیے لوگوں دی، اس واسطے جمعے دی اہمیت زیادہ ہے۔ مسجد وچ آنا، کاروبار چھڈنا، اس واسطے اسلامی ملکاں دے اندر ہم شروع تو یہ رواج رہا مدرسیاں دے وچ، اداریاں دے وچ کہ جمعے دی چھٹی کیتی جاتی ہے۔ چھٹی دا معنی یہ ہوئی ہے کہ اس دن تیاری کیتی جائے، پہلے تو مسجد چاؤن دی اپنی حجامت ٹھیک کیتی جائے، جس چیز دی ضرورت ہے وہ کیتا جائے، پھر جمعے نو آن دی تیاری، غسل کرنا، دھوتے کپڑے پاؤنا، سیاہ نویں کپڑے پاؤنا، تے پھر مسجد چل کے آنا، کنی بھی دور گھر ہوئے، چونکہ یہ ساریاں چیزاں بغیر وقت تو نہیں ہو سکدیاں، اس واسطے اسلامی اداریاں اور ملکاں دے اندر چھٹی جمعے والے دن ہوتی ہے۔ تے جڑے بے دین قسم دے لوگ نے نا، بے دین قسم دے لوگ، وہ جمعے دی چھٹی نہیں کرتے، وہ کہتے صرف جمعہ پڑھنا ہے، بس 12 بجے چھٹی کر دیو۔ اور 12 بجے چھٹی کیتی تے کیویں تیاری کر کے پہنچے گا مسجد دے اندر؟ صرف پڑھنا ہی نہیں، جمعے دی خاص تیاری ہوندی ہے۔ فرمایا 7 دنوں چ ایک واری غسل کرنا واجب ہے آدمی دے ہوتے، وہ جمعے والے دن غسل کرنا واجب ہے۔ فرمایا چنگی طرح کرے، چنگی طرح غسل کرے، مل مل کے چنگی طرح جسم دھوے، جویں غسل جنابت تو دھوندا ہے، مسواک چنگی طرح کرے، خوشبو لگاوے، بہترین کپڑے پہنے، پھر اپنے گھروں چل کے مسجد چاہے، یہ نہیں کہ دفتر چو اٹھ کے مسیتے آ جانا، چلو جی 12 بجے چھٹی کر لو، نہیں۔ اسلامی ملکوں دے اندر صبح تو چھٹی ہوندی تاکہ پورے جمعے دی تیاری واسطے وقت ملے، پھر جمعہ پڑھے، مسجد حاضر ہوئے۔ یہ دا ثواب عام جماعت نالوں کئی گنا بڑھ جاتا ہے جمعے دا ثواب، کیونکہ یہ ہور مزید کام کنے ہی کرنے پیندے نے جڑے عام نماز با جماعت نہیں کرنے پیندے۔ اس واسطے دی اہمیت بڑی ہے، سستی نہیں کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسی یا کچھ لوگ جڑے پیچھے رہندے نے جمعے تو نہیں آندے یا دیر نال آندے نے، فرمایا اے جمعے چھڈن تو باز آ جان گے، ورنہ اللہ تعالیٰ انہاں دے دلاں تے نفاق دی مہر لا دے گا، منافق بن جان گے، اللہ تو غافل ہو جان گے۔ منافق دا ایہو، منافق دی خصوصیت ایہو ہے کہ اللہ تو غافل ہوندا ہے، مومن ہر وقت اللہ نو یاد کردا ہے، او دے دل وچ اللہ، او دی زبان تے اللہ، ہر وقت وہ اللہ نو یاد رکھدا ہے تے کردا ہے۔ منافق وہ نہیں کردا، وہ ہمیشہ یاد ہی نہیں آندی اللہ دی، وہ ذکر کر ہی نہیں سکدا، نہ انہوں ہر موقع تے دعائیں پڑھن دا موقع ملدا ہے جیڑی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منقول نے، انہوں یہ توفیق ہی نہیں ہوندی، اللہ والوں غافل ہو جاتا ہے۔ وہ مومن آدمی وہ ہر وقت ہر موقع تے اللہ نو یاد کردا ہے، ایس موقع تے اللہ دے رسول نے کی دعا پڑھی، ایس موقع تے کی پڑھی، ایس موقع تے کی فرمایا، جے بالفرض انہوں عربی آندی ہے تے اصلی عربی پڑھدا ہے، جی عربی نہیں آندی تے کم از کم اپنی زبان چو مفہوم ادا کر دیندا ہے۔
مومن آدمی ہر وقت اللہ نو یاد رکھتا ہے، دل دے اندر بھی اور زبان تے بھی. تے منافق آدمی دی ایک خصوصیت ہے کہ انہوں اللہ یاد نہیں آتا، وہ غافل ہوندا ہے، کتے کو پڑھ لی نہ پڑھ لی، غافل ہوندا عمومی طور دے اتے. فرمایا اگر تسی جمعے چھڈن تو باز نہیں آؤ گے تے پھر اللہ تعالیٰ تواڈے دلاں تے مور لگا دے گا نفاق دی، تے پھر تسی غافل ہو جاؤ گے اللہ کولوں. جدو اللہ تو غافل ہو گئے پھر سدھے جہنم رسید ہو گئے. جڑا بندہ اللہ تو غافل ہو جائے، دنیا میں جڑا ماں باپ تو غافل ہو جائے، کوئی بچہ ماں باپ تو غافل ہو جائے، کوئی بڑا ماں باپ تو غافل ہو جائے، وہ ناکام ہو جاتا ہے. جڑا اللہ تو غافل ہو گیا وہ سیدھا جہنم رسید ہو گیا. اس واسطے جمعے دی بڑی اہمیت ہے. جمعے نو بر وقت آنا ایک روایت دے اندر موجود ہے کہ آپ نے فرمایا جڑے لوگ جمعے تو پیچھے رہندے نے، پیچھے رہن دا مانا دیر نال آوندے نے، چھیتی نہیں آوندے، جلدی نہیں آوندے، میں انہاں دے گھراں نو اگ لگاواں. کسے بندے نو کہاں جماعت کرا تو جمعہ پڑھا تے پھر میں انہاں دے گھراں نو اگ لگا دیاں جڑے پیچھے بیٹھے نے جمعے نو نہیں آوندے. اس واسطے جمعے دی حاضری دا خصوصی اہتمام کیتا جائے. صبح تو ہی تیاری شروع کر دیتی جائے. صبح اٹھے درود پڑھیا، خاص طور تے کافی درود پڑھیا جمعے والے دن، جنہ اگے پیچھے پڑھنے ہیں نا وہ دے نالوں زیادہ پڑھیا، کئی گنا زیادہ پڑھیا. درود پڑھنا، قرآن مجید پڑھنا، سورہ کہف پڑھنا، سورہ دخان پڑھنا، انہاں دا ذکر آندا ہے احادیث دے اندر. پھر جمعے دی تیاری کرنا، حجامت وغیرہ، غسل، اے سارا کچھ کر دیں. اج کل تے دن ہی چھوٹے نے، صبح تو شروع کریں گے تد بمشکل جمعے دی اذان تک اسی یہ کام پورے کریں گے. تے پھر بر وقت جمعے نو آئیے، بر وقت. جس طرح نماز میں تکبیر تحریمہ سمیت ملی ہے نا، اس طرح اے دے بھی خطبے تو پہلے پہنچیے تاکہ ابتدائے خطبہ نو پائیے. اے ہے اصل فضیلت، ابتدائے خطبہ نو پونا. پھر اگلیاں باتاں پھر بیان کرے گا کہ آنا کس طرح تے، بہنا کس طرح تے، پھر جانا کس طرح. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا واغفر حوباتنا